اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے بارے میں بولنا چاہوں گا، میری مراد دنیا نعت کا عظیم نام، بہت ہی پیارے انسان جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ذکر رسول سے محبت رکھنے والے ایک بہت بڑے طبقے کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ وہ سوگوار ہیں، اس دکھ میں مبتلا ہیں کہ اچانک سے ان کا چلے جانا۔ تو اسی حوالے سے آج ان کی زندگی کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی تمام عمر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں گزری، اور آپ نے حضور کے ذکر کے معیار کو برقرار رکھا۔ تمام عمر معیاری کلام پڑھا اور پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو عام کیا۔ آپ نہ صرف ایک اچھے نعت خواں بلکہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے انسان تھے، اور اس بات کی گواہی ان سے منسلک ایک بہت بڑا طبقہ نعت سے محبت رکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے والے بہت بڑی کثیر تعداد اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ یقیناً ایک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ان کا حسن سلوک اپنے سے بڑے چھوٹے سب کے ساتھ بہت ہی نرمی والا اور احسن معاملہ تھا۔ ہم تمامی احباب مل کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ ایک شعر جو بہت ہی مقبول اور ہمارے استاد گرامی، استادوں کے استاد جناب سید منظور القونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی قبر انور پر بھی لکھا ہوا ہے، تو میں وہ پڑھنا چاہوں گا۔ یہ نعت پاک کے سرمایہ حیات رہی، بس ایک ذکر جسے ہم نے بار بار کیا۔ یہ نعت پاک کے سرمایہ حیات رہی، بس ایک ذکر جسے ہم نے بار بار کیا۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تمام عمر حضور کی نعت پڑھتے بسر ہوئی، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وقت آخر بھی ان کے لب پر کلمہ جاری تھا، اور وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور ایک اچھے انسان ہونے کی، صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اپنے آخری وقت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے گئے۔ میں ایک ادنا انسان، جو کہ میرا بھی ان کے ساتھ کافی دفعہ ملاقات ہوئی، اور ایک اچھے استاد کے طور پہ پایا میں نے انہیں، جناب میرے استاد گرامی سید زبیب مسعود شاہ صاحب، اور ان کی جوڑی جو کہ دنیا بھر میں مشہور تھی، اور ان کے بہت لاکھوں کروڑوں بہت ہی کثیر تعداد میں ان کے مداح جو ان کو سنتے تھے۔ ایک بہت بڑا صدمہ ہے سب لوگوں کے لیے بھی۔ اور تو میں چند باتیں جناب خالد حسنین خالد کی زندگی کے بارے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک تو وہ یقیناً ایک بہت بڑے، جسے ہم کہتے ہیں کہ لیجنڈ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کے اخلاق سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کبھی بھی کتنے جونیئرز ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے، ان کے ساتھ پڑھنے کی خواہش ظاہر کرتے، تو قبلہ نے کبھی منع نہیں کیا، منع نہیں فرمایا، بلکہ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی رہنمائی بھی کی، ان کی فرمائش پہ کلام پڑھے، جبکہ مجھ چیز کے کہنے پہ بھی عارفانہ کلام آپ نے پڑھا، اور بڑی محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ تو ایسے ہی لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد
جو کہ جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا، تو ان کو بھی میں نے ان کی نعت کلاسز میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ بے شک وہ خود ایک بہت بڑے اور اچھے انسان تھے، اچھے نعت خواں تھے، ثنا خوان رسول تھے، لیکن پھر بھی ایک مثالی استاد، میری مراد سید منظور الکونین شاہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے بچوں کو کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کیسے پڑھا، نعت کا تقدس، نعت کا معیار، اور یہ ساری چیزیں وہ سکھاتے تھے۔ یقین نہیں آتا ابھی بھی کہ وہ ہم میں نہیں رہے، اور یقیناً ان کی آواز جو کہ کانوں میں رس گھولتی ہے اور گھولتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایسے کلام آپ پڑھ کے گئے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ فیوچر میں بھی، آنے والے وقت میں بھی کوئی ایسا پڑھے گا یا اس کو کوئی رد کر سکے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ذکر ہوتا رہے گا، تو نعت کے حوالے سے، حضور کے ذکر کے حوالے سے ثنا خوانان رسول ان کی ایک بزم میں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا جناب خالد حسنین خالد کو۔ اور یقیناً وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضور کے نغمات الاپ رہے ہوں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا میں مصروف ہوں گے۔ کہ اس پہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو کہ بڑا صادق آتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ یقیناً آپ کا جانا، آپ کی زندگی جس طرح سے آپ نے بسر کی، اور جس طرح آپ نے اپنا پورا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے وقف کیا، اس پہ کام کیا۔ بلکہ ایک چیز میں مس کر رہا ہوں کہ بس نعت خواں نہیں بلکہ ایک بہت اچھے عالم بھی تھے۔ آپ بہت ہی اچھے عالم تھے، آپ کو اردو، فارسی اور عربی پہ بہت اچھا عبور حاصل تھا، اور گرہ بندی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایسی گرہ بندی نہ کبھی کسی نے کی ہے اور نہ ہوگی۔ اس میں بھی یہ چیز منفرد نظر آتی ہے کہ ایک صاحب علم انسان ایک ایسی بات کو، ایک ایسی تشبیہ دینا کہ دل باغ باغ ہو جائے، تو کلام پڑھتے ہوئے ایسی گرہ بندی کرتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا باخدا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ اور مزید میرے پاس اتنے اچھے انسان کے لیے اور الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بولوں، بس یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے مزید درجات بلند فرمائے، اور نوجوان نسل کو جو نعت سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو اسی اسلوب پہ چلنے کی اور اس معیار کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جتنے بھی، خصوصاً میرے میں کہوں گا میرے استاد گرامی، میری جان، یا میرے جتنے بھی جن کو میں سنتا ہوں، ہر دل عزیز شخصیت قبلہ سید سلمان کونین شاہ صاحب، اور قبلہ استاد گرامی سید زبیب مسعود شاہ صاحب، آپ سب ہیروں کو اللہ کریم تا دیر سلامتی عطا کرے، صحت و تندرستی عطا کرے، اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، تاکہ ان کی روشنی سے ہم جیسوں کو بھی جو ہے وہ فیض عطا ہو، ہم بھی حضور کا ذکر کرنے میں ایک معیار قائم کر سکیں۔ اور باخدا ایسی شخصیات ہیں، قبلہ سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، کہ قبلہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے ہم نے پڑھنا سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی مزید درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے نبی کے ذکر کو عام کرنے کی اور اس کا معیار قائم رکھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ سال دے پئی تو ساڈے سال دے